سنیتا جی آپ نے بے شمار پروجیکٹس کیے اور سارے ہی ماشاءاللہ زبردست پروجیکٹس تھے. کون سا ایسا پروجیکٹ ہے جو آپ کے دل کے قریب ہے, جس کو اپنی پرسنل لائبریری میں ٹاپ آف دا لسٹ رکھنا چاہیں گی؟ ایک ڈرامہ میں نے کیا تھا اگر ہو سکے تو, وہ اتنا فیمس نہیں ہوا لیکن مجھے اس میں ایکٹنگ کر کے اور وہ ڈرامے کی سٹوری جی مجھے بہت اچھا لگا تھا وہ. اسی طرح ایک اور ڈرامہ تھا, وہ کافی پہلے میں جب نئی نئی آئی تھی اس وقت میں نے شوٹ کیا تھا, فصیح باری کی اسکرپٹ تھی, تھوڑی دور ساتھ چلو. اچھا. وہ بھی بہت اچھا پلے تھا لیکن وہ ہٹ نہیں ہوا. تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ کچھ ڈرامے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت اچھی ان کی سٹوری ہے اور یہ بہت اچھے ڈرامے ہیں, بالکل, لیکن وہ اس طرح سے ہٹ نہیں ہو پاتے. اور کچھ ایسے ڈرامے جو آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ تو ایسے ہی فارغ چلے گا, وہ ہٹ ہو جاتا ہے. سنیتا جی تھوڑی سی آپ کی پرسنل لائف کی طرف آتے ہیں. آپ کی لو میرج ہے رائٹ؟ مجھے یہ بتائیے کہ حسن صاحب سے آپ کی ملاقات کیسے ہوئی, پیار کیسے ہوا, کیا کسی سیٹ پہ ملاقات ہوئی, پرپوز کس نے پہلے کیا؟ حسن ایکچولی پہلے ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں کام کرتے تھے اور میں آف کورس ماڈل بن چکی تھی اس ٹائم, اور ان کی جو ایجنسی ہے وہ ایک فیشن شو آرگنائز کروا رہی تھی لاہور میں, ٹھیک ہے, اور میں ایز اے ماڈل جا رہی تھی لاہور شو کے لیے. اچھا ہوا یہ کہ آئی واز بزی اور میں ایک دن پہلے نہیں جا سکی, جس دن ریہرسل ہوتی ہے میں شو والے دن ہی صبح میں ٹریول کر رہی تھی. ٹھیک ہے. تو یہ کہیں آگے بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے مجھے دیکھا, میں تو بہت نیند میں تھی, صبح صبح میں نے بڑے بڑے چشمے لگا کے میں تو سو رہی تھی. تو خیر انہوں نے دیکھا, حسن کو نہیں پتا تھا میں کون ہوں, حسن کی باس ساتھ بیٹھی ہوئی تھی, انہوں نے حسن کو بتایا کہ یہ ماڈل ہے سنیتا مارشل ہے. اچھا جب وہ کنویئر بیلٹ پہ سامان لگیج کے لیے میں رکی تو مجھے لگا کہ کوئی لمبا سا لڑکا ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے. تو خیر میں نے کچھ خاص نوٹس نہیں لیا, میں نے اپنا سامان لیا, میں نکل گئی. اچھا شو میں بھی حسن واز آلسو بزی, آئی واز آلسو بزی. فائنلی وین وی کیم بیک تو حسن کا مجھے فون آیا اور انہوں نے کہا جی میرے فائنانس ڈپارٹمنٹ والے جو ہیں وہ بورڈنگ پاس مانگ رہے ہیں. میں نے کہا بورڈنگ کارڈ تو لوگ انٹرنیشنل نہیں رکھتا, تو ڈومیسٹک کون سنبھال کے رکھے گا. اور ہمارے تو اس وقت اتنے شوز ہوتے تھے, میں نے کہا کہ میں نے سنبھالنا شروع کر دیا تو پوری ایک فائل جمع ہو جائے گی. اچھا انہوں نے کہا نہیں بس وہ مانگ رہے ہیں, وہ ان کا 2-3 دفعہ فون آیا, تیسری دفعہ میں نے ڈانٹ کے فون بند کر دیا. اچھا اس کے بعد ایک اور شو ہوا, وہاں ساری ماڈلس تھیں, تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا تم لوگ کو اس طرح کا کوئی فون آیا ہے؟ اور ان کا نہیں. تو میں سمجھ گئی یہ تو کوئی گڑبڑ ہے, یہ تو مجھے تنگ کر رہے ہیں. اچھا وہ کہتے ہیں نا رشتے اوپر آسمان میں لکھے ہوتے ہیں, بالکل. تو میں بہت ہی پرائیویٹ قسم کی لڑکی تھی, میں مطلب پرینک کالز اس طرح سے آتی رہتی تھی لیکن میں کسی سے بات نہیں کرتی تھی. لیکن پتہ نہیں کیا ہوا, اتفاق تھا کہ حسن سے میں نے میسیجز پہ بات کرنا شروع کر دی, اور 3 مہینے ہم نے صرف میسیجز پہ بات کی. اور اس ٹائم پہ کیمرے والے فون بھی نہیں تھے. ریئلی؟ ایس ایم ایس ہوتا تھا؟ ایس ایم ایس ہوتا تھا. تو میں نے حسن کو نہیں دیکھا ہوا تھا, مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ دکھنے میں کیسا ہے. تو فائنلی کوئی 3-3.5 مہینے کے بعد میں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ اب ہمیں ملنا چاہیے, میں نے دیکھنا ہے کہ میں کس سے بات کر رہی ہوں. بس پھر فائنلی ہم ملے, اینڈ وہ ایک کمپیٹیبلٹی تو ویسے ہی ہماری میچ کری گئی تھی فون پہ بات کرنے سے. اور پھر جب میں نے دیکھا حسن کو تو گڈ لکنگ چارمنگ گائے بٹ ویری فیٹ. ریئلی فیٹ؟ یس ہی واز ویری فیٹ, ٹال بھی تھے تو وہ جائنٹ بھی لگتے تھے, لیکن مجھے اتنا فرق نہیں پڑا. تو بس وہ پھر ہماری دوستی شروع ہو گئی, اور کرتے کرتے حسن پروپوزڈ اینڈ آئی سیڈ یس. اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا اور حسن نے اپنے آپ کو پتلا کرنا شروع کر دیا, اور اس نے 1 سال میں اپنے آپ کو ایک دم شرنک کر لیا, بالکل سکویز کر لیا. تو شکل تو تھی اچھی تو وہ اور اچھا لگنے لگا. ہماری دوستی کے 5 سال کے بعد ہم نے شادی کی, اور اب ماشاءاللہ ہمیں 14 سال ہو گئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اینڈ یو ہیو کڈس ٹو, 2 بچے ہیں آپ کے؟ بالکل 2 بچے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کیا شادی کے بعد کام کرنا آسان ہو گیا ہے یا کچھ مشکلات آئیں, رکاوٹیں آئیں؟ کہا جاتا ہے کہ جب خوبصورت لڑکیاں جو شوبز میں ہوتی ہیں شادی کر لیتی ہیں تو پروجیکٹس کام ملتے ہیں, از دیٹ ٹرو؟ اس میں کوئی صداقت ہے؟ میرے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا. دیکھیں اگر آپ کی فیملی سپورٹیو ہے تو پھر تو آپ آرام سے کام کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو حسن کی فیملی جو ہے وہ اتنی سپورٹیو تھی کہ مجھے کچھ نہیں پتا ہوتا کہ کچن
میں کیا ہو رہا ہے, کھانے میں کیا بن رہا ہے, مجھے اس چیز کی ٹینشن نہیں ہے. میں آرام سے اپنے کام پہ جاتی ہوں, کام کر کے واپس آ جاتی ہوں. اور اسپیشلی بچوں کے ٹائم سب سے زیادہ سپورٹ آپ کو چاہیے ہوتی ہے بچوں کے وقت. تو جب بچے پیدا ہو رہے تھے تو آف کورس میں نے بریک لیا, میں نے 3 سال کا بریک لیا کیونکہ میرا بیٹا اور پھر 2 سال کے بعد بیٹی. تو اس وقت تو بہت زیادہ سپورٹ تھی مجھے حسن کی طرف سے بھی, حسن کی فیملی کی طرف سے بھی. ان کی وجہ سے ہی میں کہتی ہوں کہ میں نے اپنا ویٹ کم کیا, پھر میں نے واپس سے ماڈلنگ سٹارٹ کی, ڈرامے سٹارٹ کیے. ہاں ڈرامے کم میں نے کر دیے, میں سال میں صرف 2 ہی پروجیکٹس کرتی تھی, لیکن وہ میری اپنی مرضی تھی. مطلب مجھے کسی نے فورس نہیں کیا. فورس نہیں کیا تھا کیونکہ obviously بچوں کو بھی ٹائم دینا ہے نا. ٹرو. تو ابھی بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں نان اسٹاپ کام نہ کروں. And you're very picky with your projects, I guess. ہاں وہ اتفاق سے ہو ہی جاتا ہے نا, کیونکہ جیسے اب جون جولائی میں میری کوشش ہوتی ہے میں نہیں کام کروں, بچوں کی اسکول کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو وی ٹریول. پھر جیسے دسمبر میں آف آتی ہے تو اس ٹائم پہ میری کوشش ہوتی ہے میں نہیں کام کروں. تو وہ لے دے کے وہ 2 ہی ڈرامے ہو جاتے ہیں. ایگزیکٹلی وہی جیسے میرا ہینا جی, جیسے گرمی آتی ہے تو میں اسکن کی وجہ سے کام چھوڑ دیتا ہوں. آپ کی تو اسکن کے بہت مسائل. ਇਹ ਤੇ ਜਿਲਦ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ. ਨਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਵ ਹੋਇਆ ਨਾ ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੈ ਜੀ. ਉਦੋਂ ਵੀ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਅਰੇ ਕਿਊਟ. ਬੜਾ ਲਵ ਚੱਲਿਆ. ਜਿੱਦਣ ਭਾਬੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਫਿਰ 3 ਸਾਲ ਕੋਮੇ 'ਚ ਰਹੀ. ਰਾਸ਼ਿਦ ਕਮਾਲ ہاں جی. ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਭਾਬੀ ਨੇ. بھابھی نے پرپوز کیا ہے. ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਸਪਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀ ਭਾਬੀ? کس بات سے؟ ਗਲੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਦੰਦੀ ਵੱਢੀ ਹੈ, ਭਾਬੀ ਦਾ ਪਿਓ ਚਲਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਲੇਰ ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ. ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੜੀ ਦੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ. ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਐ ਸੀ ਅੱਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ. سنیتا جی, پالیٹکس میں کوئی انٹرسٹ ہے آپ کو؟ بالکل بھی نہیں. بالکل بھی نہیں ہے. ووٹ کاسٹ کرنے پہ یقین رکھتی ہیں کہ کرنا چاہیے؟ پچھلی دفعہ کیا تھا. اچھا کیا تھا؟ پہلی دفعہ. تو کس کو کیا تھا پہلی دفعہ ووٹ کس کو دیا تھا؟ عمران خان کو. تو کیا آپ سیٹسفائیڈ ہیپی ہیں؟ گڑبڑ ہو گئی. گڑبڑ ہو گئی لیکن اگلے بار جب الیکشنز ہوں گے تو عمران خان کو ہی ووٹ جائے گا. عمران تو خان صاحب کی آپ سپورٹر ہیں؟ جی بالکل. کیا پوری فیملی ہی خان صاحب کو سپورٹ کرتی ہے؟ جی پوری فیملی. تو سنیتا جی کیا لگتا ہے کہ آنے والے الیکشنز جو ہوں گے ان میں کون جیتے گا؟ کیا خان صاحب جیت جائیں گے؟ انشاءاللہ. انشاءاللہ. ارے واہ واہ. کیا بات. میرے سپورٹر تو یہی کہتے ہیں نا. ہاں باقی اللہ مالک. ਨਿਰਮਲ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਅੱਛੀ ਵੰਡਦੇ ਨੇ. ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਕੌਣ? ਪਤਾ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ? ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ? ਡਾਂਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ. ਸਾਡਾ ਰਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਇੰਨੀ ਗੁਰਬਤ ਫਸੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਲੈਗ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਘੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ.